حضرت ابن عباس علیہ السلام کی شہادت۔ آپ کا نام عباس بن علی بن ابی طالب، کنیت ابو فضل، امام حسن اور حسین علیہ السلام کے بھائی، 4 شعبان سن 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور 61 سن ہجری کو کربلا میں مقام شہادت پر فائز ہوئے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 32 سال تھی۔ 14 سال اپنے بدر بزرگوار امیر المؤمنین علیہ السلام کے زیر سایہ، 9 سال اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام اور 11 سال امام حسین علیہ السلام کے زیر تربیت گزارے۔ آپ کے والدہ محترمہ فاطمہ بنت حزام نسل بنی کلاب سے ہیں، جن کی کنیت ام البنین ہے، جن کے ساتھ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد جناب عقیل کی پیشنہاد سے شادی کی تھی۔ جب امیر المؤمنین نے جناب عقیل سے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں ایک ایسے خاندان کی خاتون سے شادی کروں جس سے ایک دلیر اور شجاع فرزند پیدا ہو، جناب عقیل نے ام البنین کے پیشنہاد دی۔ اس شادی کا ثمرہ 4 بیٹے جناب عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان ہوئے۔ امام سجاد علیہ السلام اپنے چچا عباس علیہ السلام کو اس طرح توصیف کرتے ہیں: خدا میرے چچا عباس کو رحمت کرے کہ جنہوں نے اثار و فداکاری کی اور اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالا اور اپنے بھائی پر فدا ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے دونوں بازو قلم ہو گئے، پس خدا نے انہیں 2 پر دیے جن کے ذریعے وہ جنت میں ملائکہ کے ساتھ پرواز کرتی ہیں، جیسا کہ جناب جعفر بن ابی طالب علیہ السلام کو 2 پر دیے۔ عباس کا اللہ کے نزدیک ایسا رفیع مقام ہے جس پر دوسرے شہداء قیامت کے دن رشک کریں گے۔ امام صادق علیہ السلام جناب عباس کی توصیف میں فرماتے ہیں: ہمارے چچا عباس علیہ السلام اہل بصیرت تھے، مستحکم ایمان کے مالک تھے۔ ابا عبداللہ علیہ السلام کے رکاب میں جہاد کیا اور اس امتحان میں کامیاب ہوئے اور آخرکار مقام شہادت پر فائز ہوئے۔ جناب عباس کے بچپنے کے بارے میں تاریخ کے اندر زیادہ معلومات نظر نہیں آتی، صرف اتنا نقل کیا ہوا ہے کہ ایک دن اپنے بابا امیر المؤمنین کے زانوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا: بیٹا کہو 1۔ حضرت عباس نے کہا 1۔ پھر آن حضرت نے کہا کہو 2۔ عرض کیا: جس زبان سے 1 کہا اس سے 2 کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آپ کے دوران جوانی کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ آپ جنگ صفین میں موجود تھے، لیکن امیر المؤمنین نے جنگ کی اجازت نہیں دی، لیکن بعض نے ابو شوسا اور اس کے 7 بیٹوں کے قتل کی آپ کی طرف نسبت دی۔ خوارزمی نے لکھا ہے کہ جنگ صفین میں جب قریب نامی ایک شخص امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے آیا تو آپ نے جناب عباس کا جنگی لباس پہنا اور اس کے ساتھ جنگ کی۔ جناب عباس کے 2 بیٹے تھے، فضل اور عبید اللہ، جن کی ماں کا نام لبابہ بنت عبداللہ بن عبد المطلب تھا، اور آپ کی نسل عبید اللہ سے آگے بڑھی۔ 9 محرم الحرام کربلا میں جب دشمنوں نے جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں تو امام حسین علیہ السلام کے حکم سے 1 رات کی مہلت مانگنے دشمنوں کے پاس گئے تاکہ اللہ سے راز و نیاز کر سکے۔ اس ہنگامی کا زمان عبداللہ بن ابی محل کا غلام اس امان نامہ کو جو شمر اور عبداللہ بن ابی المحل نے ابن زیاد سے لیا تھا، آپ اور آپ کے بھائیوں کے لیے لایا۔ جب ام البنین کے بیٹوں کی نگاہ امان نامہ پر پڑی، کہا: ہمارا سلام شمر کو پہنچا دینا اور کہنا ہمیں تمہارے امان نامے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی امان ہمارے لیے کافی ہے۔ ایک روایت کے مطابق شمر، جو خود قبیلہ بنی کلاب میں سے تھا، خیموں کے پیچھے آیا اور آواز دی: کہاں ہیں میرے بھانجے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے بیٹوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ امام نے پوچھا: اس کا جواب دیں اگر چہ فاسق ہیں۔ جناب عباس، جعفر اور عثمان باہر آئے اور پوچھا: کیا بات ہے اور کیا چاہتے ہو؟ کہا: اے میرے بھانجو، میری طرف آ جاؤ، میں نے تمہیں ایمان دی ہے، اپنے آپ کو حسین کے ساتھ ہلاکت میں نہ ڈالو۔ انہوں نے برا بلا کہتے ہوئے کہا: خدا کی لعنت ہو تم پر اور تمہارے ایمان نامے پر، کیا تم اپنے آپ کو ہمارا ماموں سمجھ کر ہمیں امان دے رہے ہو؟ لیکن فرزند رسول خدا
صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امان نہیں ہے؟ کیا تم ہم سے یہ چاہتے ہو کہ ہم ملعون اور ابن ملعون کی اطاعت کریں؟ شمر کو غصہ آیا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ شب عاشور امام علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور ایک خطبے کے درمیان اپنی بیعت کو ان پر سے اٹھا کر فرمایا، آپ لوگ چلے جائیں، ان کو صرف مجھ سے مطلب ہے۔ اس ہنگام سب سے پہلے جس نے اعلان وفاداری کیا حضرت عباس ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، ہم ایسا کیوں کریں؟ کیا اس لیے کہ آپ کے بعد زندہ رہیں؟ خدا کبھی ایسا دن نہ لائے۔ جب پیاس نے امام علیہ السلام اور ان کے صحابہ پر غلبہ ڈالا تو جناب عباس کو بلایا اور 30 سوار اور پیادہ افراد کے ہمراہ پانی کا انتظام کرنے بھیجا۔ وہ سب گئے مشقیں بھری، لیکن واپسی پر عمرو بن حجاز زبیدی اور اس کے ساتھی جو فرات پر پیرا کھڑے تھے پانی لانے کی راہ سے مانع ہو گئے، لیکن حضرت عباس علیہ السلام اور نافع بن بلال کے حملہ سے تتر بتر ہو گئے اور اصحاب حسینی پانی کو خیموں تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے۔ عاشور کے دن لشکر حسینی کو 2 حصوں میمنہ اور مسرہ میں تقسیم کیا۔ جناب عباس کو علمدار لشکر بنایا۔ اصحاب نے یکے بعد دیگرے میدان میں جانا شروع کیا اور جب کوئی دشمن کے محاصرے میں پھنستا تھا تو حضرت عباس اسے نجات دلاتے تھے، جیسے عمر بن خالد سیداوی، جابر بن حارث سلمانی، سعد مولی۔ عمر بن خالد سیداوی کو دشمنوں نے اپنے محاصرے میں لے لیا تو حضرت عباس نے دشمنوں پر حملہ کر کے انہیں نجات دلائی۔ جب تمام صحابہ حسینی اور بنی ہاشم کے کچھ جوان جام شہادت نوش کر چکے تو حضرت ابو فضل نے اپنے بھائیوں عثمان، عبداللہ اور جعفر سے کہا، میں قربان جاؤں آپ کے، میدان کارزار میں جاؤ اور اپنے مولا کی حمایت کرو یہاں تک کہ موت کی آغوش میں سو جاؤ۔ وہ سب میدان میں گئے، اپنے اپنے جوہر شجاعت دکھانے اور مقام شہادت پر فائز ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عباس نے میدان میں جانے کا عزم و ارادہ کیا۔ مورخین نے جناب عباس کی شہادت کو مختلف انداز میں نقل کیا ہے۔ صاحب اخبار الطوال لکھتے ہیں، جناب عباس علیہ السلام امام علی مقام کے ساتھ ساتھ تھے اور امام علیہ السلام کا دفاع کر رہے تھے۔ جہاں جہاں امام جاتے تھے آپ ان کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ خوارزمی اور ابن عاصم کوفی نے آپ کی شہادت کی کیفیت کے بارے میں یوں لکھا ہے، حضرت ابو فضل علیہ السلام میدان جنگ میں گئے اور یہ رجز پڑھی، خدائے عظیم و برتر کی قسم اور حجون زمزموں کی قسم، میں اپنے بدن کو خون میں رنگین کر دوں گا حسین علیہ السلام کے دفاع میں کہ جو ہمیشہ صاحب فخر و فضل و کرم رہے ہیں۔ آپ نے بہت سارے دشمنوں کو طے کرنے کے بعد جام شہادت نوش کر لیا۔ امام علیہ السلام آپ کے سرہانے پہنچے اور یوں فریاد بلند کی۔ صاحب لہوف اور مصر الخزان نے جناب عباس کی شہادت کو دوسرے انداز سے بیان کیا، جب امام علی مقام پر پیاس کا غلبہ ہوا آپ نے بہت سارے دشمنوں کو طے کرنے کے بعد جام شہادت نوش کیا۔ امام علیہ السلام آپ کے سرہانے پہنچے اور یوں فریاد کو بلند کیا، اب میری کمر ٹوٹ گئی اور کوئی چارہ کار باقی نہ رہا۔ صاحب لہوف اور مسیر الاحزان نے جناب عباس کی شہادت کو دوسرے انداز سے بیان کیا ہے، جناب امام علی مقام پر پیاس کا غلبہ ہوا، آپ اپنے بھائی کی ہمراہ فرات کی طرف روانہ ہوئے، دشمنوں نے حملہ کر کے دونوں کو الگ الگ کر دیا اور جناب عباس شہید ہو گئے۔ ابن شہر اشوب آپ کی شہادت کے بارے میں رقم تراز ہیں، جناب عباس ہرم حسینی کے سکہ، قمر بنی ہاشم اور لشکر حسینی کے علمدار اپنے دوسرے بھائیوں سے بڑے تھے، پانی کے لیے فرات کی طرف روانہ ہوئے، دشمنوں نے آپ پر حملہ کیا اور آپ نے بھی ان کا جواب دیا اور یوں رجز پڑھی، میں موت سے نہیں ڈرتا اس لیے کہ موت ذریعہ کمال ہے، میں یہاں تک کہ میرا بدن دلیر مردوں کی طرح خاک و خون میں غلطاں ہو جائے، میری جان فدا ہو نفس مصطفیٰ پر جو پاک و مطہر ہے، میں عباس ہوں، سکا میرا قلب ہے اور ہرگز دشمن کے ساتھ ملاقات کے وقت سے خوف و ہراس نہیں رکھتا۔ اس کے بعد آپ نے حملہ کیا اور دشمنوں کو تہس نہس کر دیا۔ زید بن ورقہ جہنمی درخت کے پیچھے آپ کی طاق میں بیٹھا ہوا تھا اور حکیم بن طفیل سنبسی کی مدد سے ایک ضربت ماری اور آپ کا دایاں بازو قلم کر دیا۔ جناب عباس نے تلوار کو دوسرے ہاتھ میں لیا اور یوں رجز پڑھی،
خدا کی قسم اگر میرا دایاں ہاتھ قلم ہو کیا تو کوئی بات نہیں، میں ابھی بھی اپنے دین کا دفاع کروں گا اور اپنے سچے امام کی حمایت کروں گا جو پاک اور امین نبی کے فرزند ہیں۔ مسلسل جنگ میں مصروف رہے یہاں تک کہ ضعف بدن پر طاری ہو گیا۔ اس ہنگام حکیم بن طفیل طائی کے جو درخت کے مین میں تھا، اس نے دوسرا آواز کیا تو بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ آپ نے پھر رجز پڑھی، اے نفس سے کافروں سے مت ڈر اور خدائے جبار کی رحمت اور پیغمبر کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی کی بشارت ہو۔ انہوں نے ظلم و ستم سے میرا بایاں ہاتھ کاٹا، پروردگار انہیں دوزخ کے آگ میں جلا کر راکھ بنا دے۔ اس کے بعد اس ملعون نے ایک لوہے کے اسلحے سے سر پر ضربت ماری اور آپ شہید ہو گئے۔ مرحوم علامہ مجلس صاحب مناقب کے کلام کے نقل کرنے کے بعد بعض مرسل المنافع سے حضرت عباس کی شہادت کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ جب جناب عباس نے اپنے بھائی کو تنہا محسوس کیا تو ان کے پاس گئے اور میدان میں جانے کی اجازت طلب کی۔ امام علی مقام نے فرمایا، تم میرے علمدار ہو، میرے لشکر کے سردار ہو۔ عرض کیا، میرا دل تنگ ہو گیا ہے، میں زندگی سے سیر ہو گیا ہوں، میں ان منافقوں سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ان بچوں کے لیے تھوڑا سا پانی مہیا کر کے جاؤ۔ جناب عباس دشمنوں کی طرف آئے اور ان کو جتنا واعظ و نصیحت کیا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ امام کے پاس واپس گئے اور قضیہ کی اطلاع دی۔ اتنے میں بچوں کی التش کی صدائیں سنائی دیں۔ مشق کو اٹھایا اور گھوڑے پر سوار ہوئے تاکہ فرات کی طرف جائیں۔ 4000 سپاہیوں نے جو فرات پر پہرا دے رہے تھے آپ کو محاصرہ میں لے لیا اور تیروں کی بارش شروع کر دی، انہیں دور بگایا اور ایک روایت کے مطابق ان میں سے 80 سپاہیوں کو فی نار جہنم کیا۔ فرات میں داخل ہوئے، چلو میں پانی لیا تاکہ اسے پئیں، مگر امام حسین علیہ السلام اور ان کے بچوں کی پیاس یاد آ گئی۔ پانی کو پھینک دیا اور مشق کو پانی سے بھرا اور اسے دائیں بازو پر لگا کر خیموں کا رخ کیا۔ دشمنوں نے راستہ روک لیا اور ہر طرف سے آپ کا محاصرہ کر لیا۔ جناب عباس نے ان کے ساتھ جنگ شروع کر دی، یہاں تک کہ نوفل ازرقی نے آپ کا دایاں بازو بھی قلم کر دیا۔ مشق کو بائیں شانہ پر لٹکایا، نوفل نے دوسری ضربت سے بائیں بازو پر قلم کر دیا۔ جناب عباس سے مشق کو دانتوں میں لیا اور گھوڑے کو دوڑایا۔ اتنے میں ایک تیر مشق پر پیوست ہوا اور سارا پانی بہہ گیا۔ دوسرا تیر آپ کے سینے پر لگا اور آپ زین سے زمین پر تشریف لے آئے اور امام حسین علیہ السلام کو آواز دی، مولا ادرکنی۔ جب امام علیہ السلام آپ کے قریب پہنچے تو آپ خون میں لت پت ہو چکے تھے۔ امام علیہ السلام نے حسرت سے فرمایا، اب میری کمر ٹوٹ گئی اور میں بے چارہ ہو گیا ہوں۔ زیارت ناحیہ میں آپ پر یوں سلام کیا گیا، سلام ہو ابو فضل العباس ابن امیر المؤمنین پر، جنہوں نے اپنے بھائی کی خاطر اپنی جان نثار کر دی، جنہوں نے گزشتہ کل سے آئندہ کے لیے ذخیرہ کر لیا، جنہوں نے اپنے آپ کو ڈھال قرار دیا اور فدا کر دیا اور پانی پہنچانے کی سعینات تمام کی، یہاں تک کہ دونوں ہاتھ قلم ہو گئے۔ خدا کی لعنت ہو ان کے قاتل یزید بن رکار جہنمی اور حکیم بن طفیل طائی پر۔ جناب عباس آپ کا روزہ نہر علقمہ کے پاس دوسرے شہداء سے الگ ہے اور آپ کا نورانی حرم تمام عاشقان رسول کے لیے آماج گاہ ہے۔